کوڈ نہیں ہے، کیا ہوگا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کیا ہے آدھار کے اندر فلاں فلاں نام ہے، ہمارا گھر چھن جائے گا، ہماری زمین چلی جائے گی۔ فرمایا جو بے چینی ختم ہو چکی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ سے کبھی نہیں مکرتا ہے، مومن بنو، نیک عمل کرو۔ فرمایا لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو خوف تمہارے دل کے اندر ہے یہ خوف بھی ہم ختم کر دیں گے۔ فرمایا تیسرا کام مسلمانوں یہ کرو، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ فرمایا تیسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے، صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو، صرف میری عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب یہ کہ میری بات مانو، اور اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے بیوی سے جمع کرو، اپنے بیوی سے ہم بستری کرو، اپنے بیوی سے انجوائے کرو۔ اگر تم یہ طریقہ چھوڑ کر کے اگر ایسی لڑکیوں کے ساتھ تم نے غلط کام کیا تو اللہ کی بات تم نے نہیں مانی، اپنے بیوی کے ساتھ تم کر رہے ہو تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اپنے بیوی کے ساتھ انجوائے کر رہے یہ بھی ایک عبادت ہے میرے بھائی کو، لیکن دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہو، اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، اپنے من کی بات مان رہے ہو، اپنے دل کی بات مان رہے ہو۔ جو اپنے دل کی بات ماننے والا وہ بھی مشرک ہے، اپنے من کی بات ماننے والا وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ کی بات مانو، اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھو، اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پردہ کے لیے بولا ہے، اگر تم پردہ کر رہے ہو، اگر تم پردہ کرنے والی ہو تو تم عبادت کر رہے ہو، اگر پردہ نہیں کرتی ہو تو تم مشرک و شرک کر رہی ہو، اپنے دل کی بات اور اپنے بھائی فرینڈ کی بات تم مان رہی ہو۔ ٹک ٹاک آج سے تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو، ٹک ٹاک میں اپنے ویڈیو ڈالنا چھوڑ دو، رب کی بات ماننا شروع کر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، فرمایا یعبدوننی صرف میرے عبادت کرو اور میرے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو۔ یہ تین کنڈیشن بتائے گئے، علاج تین کنڈیشن، ایک مومن بنو، دوسرا نیک عمل کرو، اور تیسرا صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اب عبادت کے لیے مسجد ہے، ایک تو مسجد بھی ہے عبادت، اب مسجد بنائے کون؟ اللہ تھوڑی بنائے، اللہ کا اعلان ہے اِن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب اللہ کی مدد ہوئی گئے، قرآن کی آیت سورہ محمد آیت نمبر 7، اِن تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں پوری وضاحت سنیے، مسئلہ جانیے، اللہ کی مدد کرو گے یعنی مسجدوں کی تعمیر کرو گے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، قرآن کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ گے، اللہ کے گھر بناؤ گے، یہ تو اللہ کی مدد کرنا ہوا۔ فرمایا جب تم یہ کام کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے مسلمانوں، اللہ کی مدد آئے گی، ہر حال میں آئے گی۔ جنگ بدر میں بھی اللہ کی مدد آئی، جنگ احد میں بھی اللہ کی مدد آئی، جنگ یرموک میں بھی اللہ کی مدد آئی، تمام جنگوں میں اللہ کی مدد آئی، پچھلے امتیوں کے اندر اللہ کی مدد آئی، ابھی چائنا کے اندر اللہ کی مدد آئی، ابھی آسٹریلیا کے اندر اللہ کی مدد آئی۔ آسٹریلیا کے اندر اس جنگل کے اندر جب آگ لگ گئی، ایسی آگ پورے آسٹریلیا والے پریشان اور تمام ٹیکنالوجی استعمال کیا لیکن آگ کو بجھانے کا کام نہیں کر پایا، تمام ٹیکنالوجی لگایا لیکن یہ بجھا نہیں پایا، اتنے ملکوں سے مدد مانگی لیکن بجھا نہ سکا۔ لگ بھگ 60 کروڑ 50 کروڑ جانور جل چکا تھا، لیکن میرے ساتھیوں اللہ فرماتا ہم مدد کریں گے اگر تم ہماری مدد کرو گے۔ مسلمانوں نے اللہ کے لیے میدان میں
کلا جگہ میں اذان دی، نماز ادا کی، اللہ کے دین کو وہاں پہ پرچار کیا، وہاں پہ پرچار کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرما دی۔ 50 کروڑ جانور مر چکے تھے، ہاں اندازہ لگائیے 50، ہاں، اور وہاں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آج ضرورت ہے اللہ کے دین کو مدد کرنا، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا۔ مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، نبی اکرم نے جب اس کے لیے اعلان کیا تھا تو عورتوں نے اپنی پازیب، اپنی سونے کی کنگن اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم گزارش کریں گے کہ مسجد کے لیے آپ بھی تعاون کریں، مدد آپ کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اور وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو اللہ ایسے جمائے گا، تمہارے قدموں کی حفاظت ایسے کرے گا، تمہارے مکانوں کی حفاظت ایسے کرے گا کہ اس سے بڑے بڑے بادشاہ ہٹا نہیں سکے۔ یہ کیا ہٹائیں گے میرے بھائیو؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف پریشان کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کر کے دکھائیں، ہم نیک اعمال اور مومن بن کر کے دکھائیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ تو میرے بھائیو، ان 2 گھنٹے کے اندر میں نے جو باتیں رکھی اس کے اندر کیا رکھا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور بالکل برحق ہے، ثابت ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ پہلے بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے اور کل بھی سچ رہے گا، لیکن شرط یہ کہ مومن بنے۔ ہمارے اندر برائیاں آ چکی ہے، ہمارے اندر ایسے برائیاں آئی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کو مسلمان وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں، مسلمان نہیں کر سکتا۔ وعدہ خلافی تو منافق کا کام ہے۔ مسلمان وعدہ خلافی، کسی کو پیسہ دیجئے، کتنے دن میں دیجئے گا؟ 5 دن میں۔ 5 دن میں کیا، 5 مہینہ نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ دار کو مصیبت کے وقت اپنا آدمی کام دیتا ہے، اب اس کو آپ نے 10,000 20,000 دے دیا، اب ٹائم کتنا دیا؟ 2 مہینے میں دوں گا، 2 سال گزر جاتے ہیں، آپ سے بات ہی کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلمان ہے، وعدہ خلافی۔ میرے بھائیوں، وعدہ خلافی، ہاں ایسے ایسے مسلمان گزرے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی اکرم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے قرض لینے کے لیے گیا، کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے، 1000 دینار چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن ضمانت کیا دیتے ہو؟ کہا کہ کوئی آپ نے ضمانت دینے کو تیار کیسے ہوگا؟ میں غریب آدمی ہوں، مجھے دے دو، میں ضمانت اللہ تعالیٰ کو بناتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ گواہ کس کو بناتے ہو؟ کہا کہ میں گواہ اللہ کو بناتا ہوں، میں آپ کو 2 مہینے کے اندر، یا جو جتنا دن متعین کیا تھا، 2 مہینے کے اندر میں آپ کو پیسہ یہ دینار 1000 دینار واپس کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وعدہ کر کے جا رہے ہو؟ یہ پیسہ لے کر کے، دینار لے کر کے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ مسلمانوں دیکھو کیسے وعدہ پورا کیا کرتے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچ گیا، کمانے لگا، اور جب وہ پیسہ کما لیا تو 2 مہینہ کو قریب جب پہنچا، وہ آدمی سمندر کے پاس پہنچا۔ اگر کوئی جا رہا ہو تو ہم اس کو پیسہ دے دیں گے، ہم اس کو دینار 1000 دینار دے دیں گے اور کہیں گے لو فلاں آدمی کو دے دینا، اور بولنا فلاں آدمی نے دیا ہے۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، سمندر کے کنارے کوئی جہاز نہیں دکھا، کوئی مسافر نہیں دکھا کہ وہاں پہ اس ملک جانے والا ہے۔ اب وہ کیا کرتا؟ پریشان ہو گیا کہ میں نے وعدہ بھی کیا، میں نے اللہ کو اپنا گواہ بھی بنایا، میرا کیا ہوگا؟ اس نے ایک لکڑی لیا اور لکڑی لینے کے بعد اس کے اندر سوراخ کر دیا، اس کے اندر 1000 دینار کو اندر دفن کر دیا، اوپر سے پیک کیا، سمندر کے اندر ڈالا۔ کہا کہ اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا ہے، اللہ وقت پورا ہونے والا ہے، یہ پیسہ اس تک، یہ دینار اس تک پہنچا دینا۔ میرے پیارے بھائیو غور کرو، اندازہ لگاؤ، مجبوری تھی، کوئی جانے والا نہیں ہے، کوئی وہاں پہ سفر کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے وہ کل قیامت کے دن کیا چہرہ دکھاتا؟ دیکھیے نیک عمل، دیکھیے میرے بھائیو، اس نے اس لکڑی کے اندر دینار ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا، اور وہ دینار بہتا 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 اسی سمندر کو اس پار پہنچ گیا۔ اب اتفاق سے دیکھیے، جس نے دینار دیا ہوا تھا روزانہ سمندر کے کنارے پہنچتا تھا کہ اب تو آنے والا ہوگا، اب تو آنے والا ہوگا، اور روزانہ نراش ہو کر کے گھر واپس چلا جاتا تھا، مایوس ہو کر کے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا دیکھا؟
लकड़ी बहती हुई चली आ रही है। इसने सोचा अरे पैसा तो नहीं मिलेगा, दिनार तो नहीं मिलेगा, चलो लकड़ी पैदा काम आ जाए, लकड़ी उठाया जलाने का काम आ जाए। घर लेकर के वो लकड़ी पहुंचा, जब उसके अंदर उसने कुल्हाड़ी मारी, जब उसके अंदर कुल्हाड़ी मारी, क्या देखता है 1000 दिनार उसके अंदर पड़े हुए हैं, उस आदमी का नाम भी लिखा हुआ है। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला मोमिन बंदे की मदद करता है। उसने सच्चाई को और वादा को पूरा करने के लिए काम किया, अल्लाह ताला ने भी उसके अंदर मदद फरमाई। वो आदमी चंद महीनों के बाद वापस आया और 1000 दिनार लेकर के उस आदमी के पास पहुंचा और कहा कि भाई माफ करिएगा, कोई आदमी वहां पे मिला नहीं जो ये आपके इस मुल्क के अंदर आता हो, कोई मुसाफिर हमको मिला ही नहीं, इस वजह से देर हो गई आपको दिनार देने में, लीजिए 1000 दिनार। वो आदमी ताज्जुब से उसको देखता है और कहता बंदे ये बता क्या तूने किसी लकड़ी के अंदर 1000 दिनार डाल करके नहीं छोड़ा था, क्या अपना नाम उसने नहीं डाला था? कहा कि हाँ मैंने डाल दिया था। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि शुक्रिया अदा किया। मेरे भाई जो ये वादा पूरा करने वाले मुसलमान कहाँ चले गए? आज हम और वापा वादा खिलाफी करते हैं। फरमाया वादा पूरा करो, अल्लाह ताला का भी वादा, वो भी अपना वादा पूरा करेगा। या बुदूननी ला युशरिकून बी शैया, हमने वादा किया था, अल्लाह से वादा किया था। एक पहला जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पीठ से हमें निकाला था और निकालने के बाद पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ इंसानों बताओ, ऐ दुनिया के लोगों अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम लोगों ने, अबुल कलाम सल्फी ने भी, तुमने भी, पूर्णिया के लोगों ने भी, बिहार के लोगों ने भी, और सबने, पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी जबान से कहा था कालू बला, हाँ तू मेरा रब है। जब हम वादा कर चुके मेरा रब वही है, हम उसी की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तब भी हम अपने वादा को क्यों भूल गए? क्यों हमने मस्जिदों को छोड़ा? क्यों हमने कुरान को तर्क कर दिया? क्यों हमने नबी के फरमान को छोड़ दिया? फरमाया या बुदूननी ला युशरिकून बी शैया, जब तुम मेरी इबादत करोगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करोगे तो मेरा वादा है हुकूमत हम तुम्हें देंगे, मेरा वादा है जिल्लत हम खत्म करेंगे, मेरा वादा है तकलीफ हम दूर करेंगे, मेरा वादा है इज्जत के मकाम कुर्सी पे हम तुम्हें बैठाएंगे। मुसलमानों, कुरान की आयत से, इन आयतों से और हदीस मुबारका से बिल्कुल बात सामने आ गई है। मुसलमान जलील है अपने करतूत की वजह से, मुसलमान आज तकलीफ में मुब्तला है अपने करतूत की वजह से। मुसलमानों ने अपने आप को चेंज कर दिया, नाम रखा लेकिन शक्ल ऐसा बनाया हुआ है, लगता ही नहीं मुसलमान है। शादी करता है, लगता नहीं मुसलमान है। चलता है, लगता नहीं मुसलमान है। फजर के वक्त जिनके घरों से कुरान की आयतों की आवाज आया करती थी, आज उनके घरों से गानों की आवाज आया करती है। आज तुमने अपने आप को बदल दिया तो मेरे भाई क्यों खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। यही वजह है जिसकी वजह से हमको जिल्लत का सामना कर रहे हैं। अगर हम मोमिन बन जाए, नेक अमल करने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर, और ये अल्लाह का वादा है कि हम मुसलमानों को हुकूमत देंगे, सल्तनत देंगे। ये तो आने जाने वाले हैं मेरे भाई, क्यों आने जाने वाले। कुर्सी आज है तुम्हारी तो कुर्सी किसी और की कल हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से नशे में चूर होने की जरूरत नहीं है, नाखुन होश के नाखुन लेने की जरूरत है मेरे भाइयों। तो मुसलमानों, आपसे हमारी गुजारिश है कि पहले मोमिन बनो, प्रोटेस्ट तो करो, एहतजाज तो करो, लेकिन अल्लाह के सामने भी झुको, अल्लाह के सामने भी गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने भी दुआ करो। जब अल्लाह के नबी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के नबी गिड़गिड़ा सकते हैं कि अल्लाह मुझे मालूम है तेरा वादा सच है, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जंग लड़ाई किया, सिर्फ प्रोटेस्ट किया कि अल्लाह के नबी ने दुआ भी की? तो मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। आज हम और आपने दुआ को भी खत्म कर दिया, दुआ ही तो खत्म कर दिया। सबसे बड़ा हथियार दुआ है, और दुआ सबसे ज्यादा कबूल कब होती है? सुनो, सुन लो मुसलमानों, सबसे ज्यादा दुआ अल्लाह ताला कब सुनता है? गौर से सुनना मुसलमानों, दुआ तो अल्लाह हर वक्त सुनता
دعا قبول کرتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک تو یہ جب آذان ہو رہی ہو، آذان ہو چکی ہو اور اقامت کہی جانے والی ہو، آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، آذان اور اقامت کے درمیان کبھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، آذان ہو مسجدوں میں جاؤ اور اقامت کہنے سے پہلے دعا کرتے رہو۔ ایک تو یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کرو۔ جب بارش ہو تب بھی تم دعا کیا کرو۔ بارش کے وقت دعا مسلمان کیا کریں؟ ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ بارش ہو، فرمایا بارش کے وقت اللہ دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ فرمایا جب نماز ختم ہو جائے، نماز کے بعد دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد جب دعا آدمی کرتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تب دعا کرو۔ آج ہم اور آپ گاڑیوں میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، گاڑیوں میں ہے تو گاڑیوں میں دعا نہیں ہوتی بلکہ بھجپوری گانے لگے ہوتے۔ غور کرو مسلمانوں، اندازہ لگاؤ، گنگا الٹی بہتی نظر آ رہی ہے، مسلمان بالکل چینج ہو گیا۔ فرمایا جب تم سفر میں ہو، آج مسلمانوں کو دیکھو ایئر فون لگا لیا، اور فور ویلر میں تو وہ اتنا بڑا باکس لگا لیا۔ ابوالکلام سلفی بھی اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ہم دل دے چکے صنم کے گانے لگا چکے ہو۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ سارے کارنامے انجام دیتے ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا جب تم سفر کی حالت میں ہو تب تم دعا کرو، وہ دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں، ڈرائیور تم ہو، مسلمان ڈرائیور ہو اور گانا سن کر کے گاڑیاں چلا رہے ہو، کہتے ہو مولوی صاحب جب گانا نہیں سنتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے۔ تم اپنا رویہ چینج کرو، نظریہ بدلو، گانے کی جگہ قرآن کی آیتیں لگاؤ، گانے کی جگہ اسلامی تقاریر کو لگاؤ، اپنے آپ کو بدلو میرے بھائی جو، اور اپنے مسلمانوں کے لیے اس دیش کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا۔ جب رب العالمین ابلیس کی دعا سن سکتا ہے، ابلیس کی دعا قبول کر سکتا ہے، تو کیا تم ابلیس سے بڑھ کر کے ظالم بن چکے ہو؟ کیا ابلیس سے بھی بڑا گنہگار تو تم نہیں ہو؟ ابلیس کی دعا جب اللہ نے سن لیا تو تمہاری دعا بھی اللہ ضرور سنے گا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں جب سفر کی حالت میں ہو تب بھی دعا کرو۔ اور فرمایا جب آخری پہر ہو، رات کی آخری پہر میں جب بندہ دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آخری پہر دلی، بمبئی، کلکتہ میں نے دیکھا جب 12 بجتے نا، 12-1 بجے وہ لوگ کھانا کھائیں گے، 12-1 بجے تک موج مستی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور 12-1 بجے کے بعد وہ لوگ سوئیں گے تو اٹھیں گے 12 بجے۔ اور یہاں چلو ٹھیک ہے سوتے بھی ہیں پہلے اور صبح کے وقت بھی نہیں اٹھتے ہیں۔ آخری پہر، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے کون بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی فریاد کو سننے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ سورہ گر مانگے گا، مانگو، پروٹیسٹ بھی کرو، دعا بھی کرو، کم سے کم اس وقت نہیں اٹھو گے، اس وقت تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے، اس وقت پابندی نماز کی نہیں کرو گے تو کب کرو گے میرے بھائیوں؟ اب تو ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے، سب سے بڑا ہتھیار آخری وقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ مسلمانوں سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرو، دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ گونگے کی بھی آواز کو سنتا ہے، جو بول نہیں سکتا اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ ایک چوٹی کالی رات میں ایک پہاڑ کے نیچے چلنے والی ہو، اس چوٹی کی آواز کو سنتا ہے۔ مسلمانوں تمہاری آواز کو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ آخری پہر میں دعا کو بڑی تیزی کے ساتھ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو اس وقت دعا کرو میرے بھائی کیوں؟ اور ایک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جب مظلوم دعا کرتا ہے، مظلوم کس کو بولتے معلوم ہے؟ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، صرف مسلمان نہیں، مظلوم کوئی بھی مظلوم جب کسی کے لیے بد دعا کر دے،
اللہ سے دعا کر دے، اے اللہ اس سے پناہ، اے اللہ اس سے دور رکھ، اس کو ختم کر دے، برباد کر دے۔ کوئی بھی آدمی جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، کبھی اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، ہمیشہ مظلوم کی دعا کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں، غریب ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ مودی جی، ہمیں تو قرآن کے اوپر پورا یقین اور پورا وشواس ہے، اگر آج بھی نہیں سدھرے تو نہ جانے کس کی آہ تمہیں لگ جائے گی۔ ابھی تو دلی تمہارے ہاتھ سے اور یہ جھارکھنڈ اور اڑیسہ ہی گیا ہے، چھ صوبے تمہارے ہاتھ سے گئے، 6 صوبے، 6 اسٹیٹ تمہارے ہاتھ سے گئے، ابھی دھیرے دھیرے یہ سب جانے والا ہے۔ اس وجہ سے فوراً پلٹو، ٹویٹ کرو، 56 انچ کا سینہ دکھاؤ اور اپنا وعدہ کو پورا کرو۔ چانس تمہیں مل رہا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ جو اس وجہ سے دعا میں بڑی برکت ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ اس وجہ سے آخری وقت میں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی بھی وقت جب چلیں پھریں، صبح کے وقت اٹھے تو دعا کریں، اذان کے بعد دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، اور روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ روزہ رکھتے سمے روزے کی حالت میں دعا کریں، افطار کے وقت اگر آپ دعا کریں تو وہ بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، کم سے کم روزہ تو رکھیں، نفل روزہ رکھنا تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور ضروری ہے۔ اس حالات میں کم سے کم ایک روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت میں دعا کریں، افطار کی حالت میں دعا کریں، پروٹیسٹ بھی کریں، احتجاج بھی کریں، لیکن قانون کے دائرے میں۔ قانون کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہندوستان سے محبت ہے، ہندوستان کے خلاف ہم ایک ورڈ نہ سنیں گے، نہ ہندوستان کے خلاف ایک ورڈ بولیں گے، لیکن ہندوستان کے قانون سے جو چھڑے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جمی مسلمانوں کے اندر اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مومن بنا دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کو آپس میں مل جل کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہنے کے اللہ ہندوستان کے اندر توفیق عطا فرما، اور اس ہندوستان کے قانون کو ہم سب کو حفاظت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ جو اس ہندوستان کے قانون کو توڑنے کی کوشش کر رہے اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ جوڑیں، اگر تب بھی وہ جوڑ نہیں رہے تو اللہ ایسے حکمراں کو، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ نست و نابود کر دے۔ تیرے ہاتھ میں سب کچھ اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین بہت سے غریب ہیں، پریشان ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ اس کے صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اللہ انہیں ان دینوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسجد کے لیے جلسہ رچایا گیا اللہ، مسجد اللہ یہ تیرا گھر ہے، اپنے بندے سے جس سے چاہتا اللہ کام لیتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر کی توفیق پیدا کر دے کہ وہ تیرے گھر کو جلد سے اللہ تعمیر کر دے، اور اللہ جو قربانیاں ان لوگوں نے پیش کی ہے اللہ ان کے قربانیوں کو اللہ قبول عطا فرما۔ الہ العالمین جلسے کی انتظامیہ، جلسے کی کمیٹی، گاؤں کے حضرات، قرب جوار سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، بھائی چارہ بن کر کے اللہ ہم سب کو اللہ مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے جو دین سے دور ہیں اللہ انہیں قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جمی مسلمانوں کو اللہ جن کے ماں باپ مر چکے اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام میں زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔